راجہ صاحب آپ کو میں نے ظاہر ہے ایک تو ہم پولیٹیکل تجزیہ بھی اس پہ کریں گے, ذرا پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ میرے آپ کے لیے بھی بڑی خوشخبری مریم اورنگزیب صاحبہ نے شیئر کی ہے کہ بڑی زبردست سہولیات ملنے جا رہی ہیں, اس پہ ذرا روشنی ڈالیں اور پھر ہم اس پہ تجزیہ کرتے ہیں. ملیحہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خوش فہمی میں نہ رہیں. وہ مریم صاحبہ نے جو خوشخبری دی ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو کہ انجمن ستائش باہمی ہیں. میرے خیال میں ان کا اس لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہوگا, کیونکہ یو ہیو ٹو پروو دیٹ یو آر جرنلسٹ اینڈ آئی ہیو ٹو پروو ایز ویل دیٹ آئی ایم اے جرنلسٹ. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب انہی کی لسٹ میں اگر کوئی جرنلسٹ ہو تو وہ جرنلسٹ ہے. پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ میں اس ساری جو اسکیم یہ کہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بینگ اے صحافی میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں ملک کے غریب اور اس طبقے سے جو کہ سفید پوش طبقہ ہے وہ ٹیکس اکٹھا کر کر کے دیتا رہے اس قوم کو, اور اس میں سے صرف مجھے سہولت ملے ہیلتھ انشورنس کی, ویئر ایز اف وی لک ایٹ ریسٹ آف دا کنٹری وہ غریب وہ لیس پریولیجڈ اور وہ سفید پوش جس کے پاس کے جو کہ ٹیکس دے دے کے مر جاتا ہے, اس کو کوئی حیثیت نہیں, اس کو کوئی ہیلتھ انشورنس نہیں. اور یہاں میں اپنا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. 2021 میں پچھلی گورنمنٹ کے دوران پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ لیٹس ہیل اٹ. ان کا بہت اچھا انیشیٹو تھا. مجھے ایک ضرورت پڑی, بالکل ہیلتھ کارڈ کی مجھے ایک ضرورت پڑی. میں میرے فیملی میں سے ایک ممبر, میرا بیٹا, ہی واز ان دی ہاسپٹل اور 7 دن کے لیے رہے اور لاکھ روپے سے اوپر بل بن رہا تھا. وہ ڈاکٹر جو تھے وہ میرے دوست تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا راجہ صاحب آئی ڈی کارڈ دیں اور یہ سارا کچھ ہو جائے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا, میں صاحب حیثیت ہوں اور مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا, اینڈ آئی گیو اپ مائی رائٹ فور دا پور پیپل. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا مجھ سے زیادہ حق ہے. تو میرے خیال میں سب کو ایک دوسرے کے لیے اظہار اور قربانی دینی چاہیے. صحافی برادری سے انکلوڈنگ یو ایز ویل, می, ایوری ون اراؤنڈ اس, ہمیں قطعاً اس وقت تک اس ہیلتھ انشورنس کو اپنے اوپر لاگو نہیں ہونے دینا چاہیے جب تک کہ ہم لوگ یہ انشور نہ کر لیں کہ عام آدمی جو کہ ٹیکس دے دے کے مر رہا ہے ادھر, اس کو یہ ہیلتھ انشورنس نہیں ملتی, اس وقت تک ہمیں نہیں ملنی چاہیے. بالکل صحیح. اور اس میں یہ کہ چلے میڈیا انڈسٹری میں بھی جو ہمارے رپورٹرز ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, ٹیکنیکل سٹاف ہے جن کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں ہے, وہ ضرور اویل کرے اس چیز کو. لیکن واقعی بات درست ہے کہ جن لوگوں کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں. غریب عوام جہاں ایک طرف بیچاری پس رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی طرف ہی اب یہ سوال لے کر چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, بڑی ظالمانہ بات ہے کہ جو ابھی مویشی منڈی کچھ دنوں میں ابھی بلکہ لگ گئی ہے, لگنی کیا ہے, لگ چکی ہے, عید قربان کی آمد ہے, وہ ایک ان رجسٹرڈ بزنس ہب ہے جہاں آپ 2 لاکھ کا بکرا بیچتے ہیں, 1.5 لاکھ کا بیچتے ہیں, وہ ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ ہے. اسی طرح ایگریکلچر ہے, بہت سے ایسے ہول سیلرز ہیں, ریٹیلرز ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور ٹکا کر ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے. جبکہ جو رجسٹرڈ بزنسز ہیں ان پہ ظلم کی انتہا یہ کہ اب بیچارے دکانداروں پر بھی 12% سے بڑھا کر سیلز ٹیکس 15% پر کر دیا گیا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس میں ہوش ربا اضافہ. ہاؤ ڈو یو ویو اٹ؟ دیکھیں, یہ پاکستان کی بڑی افسوسناک ہسٹری ہے ٹیکسوں کے بارے میں, کیونکہ ہم نے ہمیشہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تھرو ویری کوئرسو مینر اور کرپٹ مینر سے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آنیسٹلی پے کرتے ہیں ٹیکسز ان کے اوپر تو ہم پورا طرح سے چڑھائی کر دیتے ہیں, اور جو جی ڈاکٹر صاحب کا کنیکشن تھوڑا سا چلے. عابد حسن صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. مین وائل ہم ڈاکٹر صاحب کا کنیکشن جو کنیکٹ کرتے ہیں, آپ ہی کی طرف یہ سوال لے کر چلتی ہوں. آپ ڈاکٹر صاحب کی ہی بات کو آگے اگر بڑھانا چاہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آلریڈی ٹیکس پے کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے ہو گیا جی رابطہ بحال؟ چلیں عابد حسن صاحب آپ جاری کیجئے اس گفتگو کو, آپ کنٹینیو کر لیجئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو چیز ہم 30-40 سال میں نہیں کر سکے وہ آبویسلی 6 مہینے, 1 سال, 5 سال میں بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. ابھی تو اس وقت دیکھیں نا, آپ فائنانس میں اس وقت آپ کی صرف اور صرف 2 چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ بھئی اگلے 6 مہینے میں کس طرح میں ڈیفالٹ اوائڈ کروں, کیونکہ اور اس میں آئی ایم ایف کا رول کریٹیکل ہے. اگر آپ کے ساتھ نہیں ہوگی
تو بڑی ہائی سرٹنٹی ہے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا, اور جو بڑا ملک کے لیے بہت لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہیں. یہ نہیں ہے کہ اور لوگوں نے اور ملک نہیں ہوئے, بٹ آپ سری لنکا دیکھیں, گانا دیکھیں, لیبنان, بینکنگ سسٹم تباہ ہو گیا ڈیفالٹ کی وجہ سے. سو اینی وے, سو اس میں جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے خرچے کم کریں اور قوم کو یہ کنونس کریں کہ جی وائی از اٹ امپورٹنٹ کہ خرچے کم ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ جو آپ نے ٹیکس کی بات کی ہے, دیکھیں یہ بکروں شکروں پہ ٹیکس ضرور ہونا چاہیے, مگر جو بگ ایلیفینٹ ان دی روم ہے جس نے اس ملک کو تباہ کر دیا, ریئلی ریئل اسٹیٹ انسینٹیو سسٹم ملک کا خراب ہے, از دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر. یہ سارا ملک پلاٹوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے, فرام ٹاپ ٹو باٹم فار دی لاسٹ 30 years. Nobody is thinking, and that is ٹیکس نہیں ہے اس پہ. آپ انڈسٹری لگانے جائیں, 1000 آپ کے لیے پرابلمز ہوگی. ریئل اسٹیٹ میں جہاں مرضی پلاٹ لینا لیں, نہ ٹیکس دیں نہ کچھ کریں, ایک دن پلاٹ لیں دوسرے دن بیچیں, کروڑوں روپے کمائیں, اور اس کس میں پڑ گئے. مطلب you think about it, I don't want to take names, but just imagine کہ from every across the board جو ہے, جو ریپبلک کے پے رول پہ ہے, مطلب in the 3 or 4 arms of government, وہ سارے پلاٹوں کے چکر میں ہیں. اور جو انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو پالیسی کیبنٹ میں بھی آتے ہیں لارجلی, ویری فیو آف دیم انہوں نے کوئی ریئل بزنس کی ہے, وہ بھی سارے کو لینڈ ڈیولپمنٹ کو ادھر کو ادھر. دیٹس وائی ان کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ جی ہاؤ ڈو یو ہیو اے ماڈرن گورنمنٹ, آپ کس طرح ایک ماڈرن ایفیشینٹ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ٹیکس سسٹم لائیں. وہ بس اس چکر میں مطلب گیمکری میں پڑے ہوئے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارا ٹائمنگ بہت برا ہو گیا ہے اس وقت. اور دیکھیں آپ نے جو بات کی تھی, مجھ سے سوال پوچھا تھا, نیکسٹ 12 months, نیکسٹ 24 months اس ملک کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوں گے. اور ایک رسپانسبل گورنمنٹ, رسپانسبل پرائم منسٹر کے لیے اٹس کریٹیکل کہ لوگوں کو کہیں کہ جی انفارچونیٹلی جو 40-50 سال کا گند ہے, اٹ ول ٹیک 2-3 years, 5 years, اور بہت پین ہوگی. بٹ میں ایز گورنمنٹ, ایز پرائم منسٹر یہ انشور کروں گا کہ جو پین ہے وہ ڈسپروپورشنیٹلی امیر طبقے پہ آئے, not on the less affluent. That is the of economic development in a crisis country. بالکل ٹھیک. سلمان شاہ صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے عابد صاحب کی بھی گفتگو سنی, آپ بھی وہ بات کر رہے تھے, آپ اسی کو بے شک کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور بھی کویشچن کلب کر دیتی ہوں جو عابد صاحب ہی کی گفتگو سے میں ایکسٹریکٹ کیا ہے میں نے, کہ یہ ریئل اسٹیٹ کا انہوں نے مینشن کیا, اس بجٹ میں ریئل اسٹیٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے, جس پر بہت سے جو خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر ہے ہمارا, جو پچھلی گورنمنٹ میں فلرش کر رہا تھا, پی ٹی آئی گورنمنٹ میں, لیکن آج بہت بری طرح سے مار پڑ رہی ہے. لوڈ شیڈنگ اکراس دا کنٹری دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے. تو آپ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹیکس سسٹم کو کس طرح سے ہم ریفارم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو جیسے عابد کہہ رہا تھا نا, یہ اگلے 6 مہینے 1 سال میں تو یہ کام نہیں ہونا. جو مین کام ہے نا اس وقت اخراجات کم کرنا ہے. حکومت کو چھوٹا ہم کر سکتے ہیں. ہم پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 1000 ارب جو ہے وہ صوبے کریں گے, 1500 ارب صوبے کریں گے, 1000 ارب فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. 2500 ارب کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ. امیجن کریں کہ آپ کے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے, پہلے تو وہ کبھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے, پروجیکٹس مکمل ہی نہیں ہوتے, جو ہوتے ہیں وہ کبھی ریٹرن ہی نہیں دیتے, اور بڑے غلط ڈیزائن. سو ایک تو ہے امیڈیٹلی اس کو ہمیں کم از کم 1 سال کے لیے اس کو آگے کر دینا چاہیے تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایوری ڈے اربوں 1000 ارب کا تو سبسڈی کی بات کی گئی ہے, ڈفرینٹ پاور سیکٹر اور دوسرے جو ادارے ہیں, اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے اوپر آپ کو ایمرجنسی بیسس پہ کام کرنا چاہیے کہ بھئی یہ اب ہم نہیں افورڈ کر سکتے ان چیزوں کو, اور اس کو آپ کو اس کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. آپ کو پرائیویٹائزیشن کی پوری اسٹریٹجی چاہیے تھی, وہ نظر نہیں آئی. آپ کو ڈیٹ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ نظر نہیں آئی. آپ کو جو ایکسپورٹس کے لیے ہم نے کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ کی ایکسپورٹس کی طرف کچھ ہو, وہ اس طرح سے نہیں آئی. ہمارا سارا کا سارا جو انرجی سیکٹر ہے وہ بری طرح ہمیں مار رہا ہے. اس میں جتنی چوری, اس میں لائن لاسز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر لائن لاسز بھی آپ قابو کر لیں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ
خاصا حل ہوتا ہے. تو بے شمار چیزیں ہیں جن کے اوپر فوکس کر کے ایمرجنسی بیسس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے, اور یہ ڈویبل چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ راکٹ سائنس ہے, راکٹ سائنس بالکل نہیں ہے, نیت نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں ہے, کیپیسٹی جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے, سول سرونٹس کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور فوکس انفارچونیٹلی اکنامکس پہ نہیں ہے. اس وقت سیاست جو ہے وہ اوور کم کر گئی ہے اکنامکس کو, اینڈ اس کا ریزلٹس جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. راجہ فیصل صاحب بالکل درست انہوں نے نشاندہی کی, ڈاکٹر صاحب نے بھی, عابد صاحب نے بھی, کہ کیا مسائل ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, میری تو آبزرویشن یہ ہے کہ یہ جو مسائل ہیں ان میں سے اکثریت جان بوجھ کے ایسے رکھی گئی ہے, ان مسائل کو جوں کا توں رکھنے میں ہی لائن لاسز میں کسی نہ کسی کا تو فائدہ ہے نا. جو لائن لاسز ہو رہے ہیں عوام کا نقصان ہے, لیکن کسی کی جیب تو بھری جا رہی ہے. بالکل ہر وہ چیز جو ہمیں ایک پرابلم کی طرح لگ رہی ہے وہ کسی نہ کسی کی سورس آف انکم بنی ہوئی ہے. بالکل ایسے کس طرح اس کو ملیحہ, پہلی بات تو یہ کہ میں نا ون بائی ون ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ لائن لاسز اور بجلی چوری اور یہ سارا اور گیس چوری, میرے خیال میں شروع دن سے ہی گیس ایک ایسی چیز تھی جو کہ سلنڈرز میں ہی مل سکتی تھی, اس کی لائنیں بچھانے کی, اس کے اوپر پھر سیکیورٹی بٹھانے کی یہ ضرورت ہی نہیں تھی. پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ لائن لاسز میں اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں وہ ٹوکن سسٹمز ہوتے ہیں, کوئنز آپ ڈالتے جاتے ہیں اور آپ کی بجلی آتی رہتی ہے. وہ پوری دنیا میں یہ ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ ایسے ایریاز جہاں پہ کہ میٹر نہ دیں ان کو سیدھے آپ کوئنز ڈالیں اور اپنی بجلی استعمال کریں, ایسے متعارف کروانے چاہیے. یس, ایڈمنسٹریشنل فیلیئرز ہیں, ہر جگہ پہ ہیں. اور اگر اب دوسری بات کی جائے کہ جو پاکستان میں پروجیکٹس چلتے ہیں جو کہ ہر سال ہمیں الیکشن سے پہلے نظر آتے ہیں کہ روڈیں نئی بننی شروع ہو جاتی ہیں. میں اپنے ہی ایریا کی مثال دوں گا, بڑی خوبصورت روڈیں بنتی ہیں لیکن 2 سال کے بعد ستیہ ناس ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سپل ویز نہیں بناتے, اور جان کے نہیں بناتے, اور سائیڈوں سے گھر اونچے ہوتے ہیں اور مڈل میں جو روڈ ہے وہ نیچی ہوتی ہے. بارش آتی ہے, پانی سارا ادھر ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیتا ہے سب کو. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کارپیٹڈ روڈز. میرے ایریا میں کارپیٹڈ روڈز بنائی گئی 2-3 سال پہلے, جو بنائی گئی وہ ساری کی ساری اب ملیا میٹ ہو رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے کام میں خیر سے وہاں پہ جتنے بھی جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں وہ بھی ملوث ہوتے ہیں, جو وہاں پہ ایم این ایز ہوتے ہیں, ایم پیز ہوتے ہیں, وہ بھی سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ 2 یا 3 سال بعد یہ پھر دوبارہ نہیں بنانی ہے, تو تب پھر تمہیں میں ٹھیکہ دوں گا, اور پھر تم نہیں, مجھے اتنی پرسنٹیج مجھے بھی دینی ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے, کوئی اوپر سے آ کے دیکھنے والی نہیں ہے جو کہ آ کے دیکھے سپل ویز بنائے ہیں یا نہیں بنائے. پوری دنیا میں جہاں پہ بھی روڈ بنتی ہے وہ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کا پانی کدھر پھینکنا ہے, یہاں پہ پانی روڈ پہ سب نے پھینکنا ہے. یہ چیز ہو گئی. اور اگر اوور آل اکانومی کو دیکھا جائے, ہم لوگ ابھی بھی اکانومی کے اعتبار سے دیکھیں یہ جو دور ہے یہ دور ہے آئیڈیاز کا, لیکن آج بھی ہم وہ راکس اینڈ کراپس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شاید راک بیچیں گے یا کراپس بیچیں گے تو ہماری اکانومی چلے گی اور ہمیں زر مبادلہ ملے گا. آج کل آئیڈیاز کا دور ہے. آج کل آپ کا 1 سال کے اندر 10 لاکھ آئیڈیاز والا جو بچہ ہے, جو آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے, جو ڈاکٹر ہے, جو انجینئر ہے, وہ آپ کا ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انسرٹن چیزیں نظر آ رہی ہیں, پولیٹیکل انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے ہر طرف. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے مس فٹ سمجھتا ہے ادھر کہ میرے لیے ادھر کسی نے کوئی اپرچونٹیز نہیں بنانی. یہاں پہ اگر کوئی کمپنی بنانے جائے تو فلاں این او سی لے کے آؤ, فلاں این او سی لے کے آؤ, اس کے لیے ہرڈلز پہ ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں. یہاں پہ اسٹارٹ اپس کے لیے پرابلمز ہیں. ایک بچہ جو کہ گریجویٹ ہے وہ جب باہر نکلتا وہ سوچتا ہے کہ میں کچھ کروں, لیکن اس کو سسٹم کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. ہماری بیوروکریسی کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, ہمارے سسٹم کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جتنے برینز یہاں سے جا رہے ہیں پاکستان سے, ان کو کہا جائے کہ آپ ادھر ہی ٹھہریں, ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی سہولیات آپ کو دیں گے, اپرچونٹیز دیں گے, جس سے کہ گورنمنٹ آپ کو اونرشپ دے گی اور آپ اس اکانومی میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اچھا عابد حسن صاحب, مزے کی بات یہ کہ آج کا بچہ اتنا کمپیٹنٹ ہے, خاص طور پہ پاکستان میں ماشاءاللہ جتنا پوٹینشل ہے پاکستانی عوام میں, جتنی ذہین ہے پاکستانی عوام ماشاءاللہ, کہ اپنی میزریز میں سے بھی کوئی نہ کوئی اپرچونٹیز ایسی نکال لیتی ہیں کہ خود پہ ہی ہنسنے کا موقع ڈھونڈ لیتے ہیں. اتنے کرائسس کے باوجود بھی
پاکستانی عوام جس جذبے اور جس حوصلے کے ساتھ ماشاءاللہ روز زندگی گزارتی ہے، یہ ہماری قوم کا ہی حوصلہ ہے ماشاءاللہ. کوئی اور قوم ہوتی تو شاید گیو اپ کر چکی ہوتی کہ یہ کیا نظام کہ جہاں طاقتور اور کمزور کو ایک سا انصاف مل ہی نہیں سکتا، چاہے آپ الٹے بھی لٹک جائیں. شاید آج پاکستان کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ آپ اپرچونٹیز نہ کریٹ کر کے دیں، صرف جو ہم کرنا چاہتے ہیں خدا را وہ کام کرنے میں ہرڈلز نہ ڈالیں. تو یہ آخری سوال میرا ایسے اس سیگمنٹ میں بس یہ ہوگا اور پھر ہم اجازت چاہیں گے کہ اس پورے نظام کو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک اوور ہال کی تو ضرورت ہے ہی، لیکن اب اگلی حکومت بھی جو آتی ہے اس کو کیا ریڈیکل سٹیپس لینے پڑیں گے 3-4 کہ جن سے کوئی ہم سٹیبلٹی کی طرف جائیں؟ اور یہ بالکل بات راجہ صاحب نے ٹھیک کہی کہ 2-3 سال کو مد نظر رکھ کر سارے سٹیپس لیے جاتے ہیں. اس کا چیک اینڈ بیلنس کیسے ہوگا؟ دیکھیں ملیہ سوری ایک تو پوری دنیا میں 90% ملکوں میں لیڈرشپ پوزیشن پہ لوگ 40 ایئرز اینڈ بلو ہیں، کہیں بھی دیکھ لیں. ہمارے یہاں 70 سال 80 سال. سب سے پہلے آئی ہوپ کہ پولیٹیکل سسٹم میچورٹی ہو کہ ینگر لوگوں کو پوزیشنز آف اتھارٹی ملائیں، کیونکہ وہ یہ سوچ سکتے ہیں جو بڑھ گئے ہیں 40 ایئرز اوور وہ سارے پلاٹوں کے چکر میں ہیں. جو یہ آئی ٹی والا ینگ بچہ ہے جس کے پاس ہزاروں آئیڈیاز ہیں، کریٹیوٹی ہے، وہ تو دیکھتے ہیں کہ یار وہ جو پلاٹ میں پڑا ہے وہ زیادہ پیسے بنا رہا ہے. آپ جو سوچیں یو ایس میں کون ہیروز ہیں؟ بل گیٹس ہے، وہ فیس بک کا جو اونر ہے وہ ہیرو ہے. ہمارے کون ہیروز ہیں؟ ہمارے ہیروز وہی ہیں جو پلاٹ بیچ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے میری بات نا؟ بالکل جی، میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، میں تو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں. What I'm trying to say is کہ I hope and pray کہ look, younger people come into positions of authority in the next government and let those younger people take this country forward. Anybody over, sorry Salman and I don't know Faiz Saab ki kya age hai, but anybody over 60 cannot take this country forward, period. بالکل ٹھیک. اور یہ تھوڑا سا اس پہ بھی بتا دیجئے گا، آج اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا ہے کل اپنی تقریر میں، بجٹ تقریر کے دوران انہوں نے بڑا جنرسلی یہ فرمایا کہ یہ کوئی الیکشن بجٹ نہیں ہے. اگر الیکشن بجٹ ہوتا تو پھر ہم اس کے خد و خال کچھ اور طرح کے رکھتے. اگرچہ ویسے الیکشن کے لیے 22 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں اس بجٹ میں، کیا کہیے گا؟ دیکھیں وہ الیکشن بجٹ تو یہ ہے نا، انہوں نے جو مطلب 200-250 بلین وہ ایم پی ایز ایم این ایز کو دیے تو وہ تو کلیئرلی الیکشن بجٹ ہے. دوسرا جس میں سلمان کہہ رہے تھے کہ 1,500 ارب پروونسز میں اس میں سے 90% ویسٹ ہے. پروونسز میں تو کوئی اوور سائٹ ہوتی نہیں ہے، اور خاص طور پہ پروونسز لائک انفارچونیٹلی مے بی سندھ، مے بی بلوچستان، کوئی اوور سائٹ نہیں ہے. موسٹ آف دیٹ منی گیٹس ویسٹڈ. نو ونڈر دیکھیں آپ سندھ میں جائیں، ان کی کوالٹی آف انفراسٹرکچر یا سڑکیں یا ہیلتھ یا ایجوکیشن مطلب از ویری پور. اور ایک میں بات کہنا چاہوں گا، دیکھیں اینڈ آئی ہوپ کہ میڈیا یہ ساری پارلیمنٹ ابھی جو ڈبیٹ ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی سپریمیسی، یہ وہ پی ایس سی کا چیئرمین میں اس کو بلاؤں گا. کبھی انہوں نے سوچا کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لا ہے کہ مطلب ایوری چائلڈ ہیز اے رائٹ ٹو ایجوکیشن، آج تک کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے کسی کو بلایا کہ بھئی یہ وائلیٹ ہو رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 70% سے نہیں ایکسیڈ کرے گا. آج تک کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے کسی کو بجٹ دھڑ بجٹ اپروو کر دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ جی وہ وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن اور لا ہو رہی ہے. بالکل صحیح، بالکل درست.